بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کا رکوع نمبر 2۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ اور ذکر کرو کتاب میں مریم کا۔ مریم سلام اللہ علیہا، پہلا رکوع سورت مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور دوسرے رکوع میں اس سے بھی بڑی نشانی کہ بن باپ کے ہی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پہلے رکوع کے اندر تمہید قائم کی اور اللہ کے بندوں کا ذہن بنایا کہ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ ایک ہے امپاسبل ناممکن، ایک ہے پاسبل ممکن۔ اللہ رب العزت ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، جو بھی دنیا کی کوئی الجھن ہے، کوئی رنج غم ہے، تڑپ جائیں، تڑپ کر دعا کریں۔ جس اللہ نے جناب زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ آج بھی اتنی ہی طاقتوں کا مالک ہے۔ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی قوت میں یا طاقت میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ طاقتیں میرے اللہ کی وہی ہیں، بس تڑپ میں کمی ہے۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی جسمانی، کوئی کاروبار کی، تڑپ جاؤ، یہ رکوع پڑھ کے تڑپ کر دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی وہی قدرتیں ہیں اور رحمت بھی اتنی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو انشاءاللہ جو ناممکن ہے ممکن ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، کاملا من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون و مریم بنت عمران و ان فضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3411، صحیح مسلم حدیث نمبر 2431۔ مردوں میں تو بڑے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں چند ہی خواتین ہیں۔ ایک آسیہ ہیں فرعون کی بیوی، اور دوسری حضرت مریم عمران کی بیٹی۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ سرید کس کو کہتے ہیں؟ کہ گوشت کے سالن میں روٹی بگولیں، اس کو کھا لیں تو وہ سرید ہے۔ یہ کھانا پیارے رسول علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور گوشت کون سا؟ مٹن کا، اس کے اندر روٹی بگولیں، تھوڑے عرصے بعد کھا لیں، اس کو سرید کہتے ہیں۔ یہ سب سے پسندیدہ کھانا ہے۔ ذکر کرو کتاب میں مریم کا، اذن تبذت، جب وہ الگ ہو گئیں، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مشرق کی جانب الگ ہو گئیں، فاتخذت من دونہم، اور پکڑا ان کی طرف سے حجاباً، پردہ، بالکل الگ تھلگ ہو کے ایک خیمہ سا لگا لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنا خاص فرشتہ، روحنا، روح سے مراد جناب جبریل ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات ہیں جہاں حضرت جبریل کے لیے لفظ روح استعمال کیا گیا ہے۔ فتمثل لہا بشراً سویہ، پس اس نے شکل اختیار کی، تمثلا، شکل بن گیا، بشراً، ایک انسان کی، سویہ، پورا انسان، مکمل، بڑا خوبصورت جوان، اور ویسے بھی اللہ کے فرشتے تھے تو انسانی شکل میں آ گئے۔
قالت انی اعوذ بالرحمن، ہم دعا میں پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، تو یہاں آیا رحمان، اللہ پاک کا صفاتی نام، تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں سے بھی انسان ان کا واسطہ دے کر شیطان سے پناہ مانگ سکتا ہے۔ حضرت مریم سمجھی کہ یہ کوئی انسان آ گیا ہے، اور ویسے بھی تنہائی ہے اور خوبصورت جوان ہے۔ انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کے ساتھ، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ڈر رکھنے والا ہے، اگر تقوی ہے تیرے اندر، خوف خدا ہے نا، تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قالا، بولے حضرت جبریل علیہ السلام، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں عطا کروں، دوں تجھے لڑکا، لاکے غلاما لڑکا، زکیاً پاکیزہ، پاکیزہ بڑے پاکیزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صدقے قربان جائیں، صحیح مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، اتنے خوبصورت تھے کہ 24 گھنٹوں میں جب بھی دیکھے نا چہرہ انور تو ایسے نظر آتا ابھی تازہ تازہ ہی غسل کر کے آئے ہیں۔ جب انسان سو کر اٹھتا ہے ابھی اس نے چہرہ دھویا نہیں، غسل بھی نہیں کیا، تو اس کے چہرے کی کیفیت بڑی مرجھائی ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صدقے جائیں، جب بھی دیکھیں جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں، زکیہ بڑے پاکیزہ۔ قالت انا یکون لی غلام، کہا حضرت مریم نے، پریشان ہو گئی، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، ولم اک بغیہ، نہ میں کبھی بدکار تھی، کوئی سلسلہ ہی نہیں، بیٹا اور لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ قال کذالک، کہا کہ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا، ہوا علیہ ہین، وہ مجھ پر بڑا آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنائیں آپ کو نشانی لوگوں کے لیے، نشانی، آپ نشانی بن گئے کہ اللہ پاک نے جو پیدائش کے 4 طریقے رکھے ہیں، ایک تو ماں باپ سے اولاد ہو رہی ہے، اور ایک حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو بغیر ماں کے، اور یہ چوتھا طریقہ کہ بغیر باپ کے۔ پہلے 3 طریقے ہو چکے تھے، اب اللہ پاک نے چوتھا بھی ظاہر فرما کر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما دیا۔ بہت بڑی نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت ہماری طرف سے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کس طرح کہ آپ نے بشارت دی کہ لوگوں، انی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آ رہے ہیں، میں ان کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بشارت دے کر آپ رحمت بن گئے۔ رحمتاً، رحمت ہے، منا ہماری طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہے مقضیہ، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہونا ضرور ہے، وہ دینے والا جانے اور تم لینے والی جانو، ہو کے رہنا، میں تو صرف قاصد ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ فَحَمَلَتْهُ، پس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی سیدہ مریم، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فَانْتَبَذَتْ، پس الگ ہو گئی، مکاناً قصیّا، دور کی جگہ، بہی، آپ کے ساتھ، حمل کے ساتھ آپ دور کی جگہ چلی گئی، لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس لے آیا آپ کو المخاض، درد ذہ، بچہ ہونے کی جو تکلیف ہے عورت کو، مخاض لے آیا، الی جذع النخلہ، کھجور کے تنے کی طرف،
کھجور کے تنے کے سہارے آپ بیٹھ گئیں اور وہاں کوئی ڈاکٹر کوئی اس قسم کا سلسلہ ہی نہیں، نہ کوئی دوسری عورت پاس ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہا ہائے افسوس میں مر جاؤں اس سے پہلے، بچہ ہونے سے پہلے میں مر جاؤں۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں ہو جاؤں بھولی بھلائی، میرا نام ہی نہ ہو، تھوڑی دیر گزرے گی لوگ بھول جائیں گے اور کوئی تذکرہ نہیں کرے گا۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص موت کی تمنا کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندگی بہتر ہے اور موت دے دے جب موت بہتر ہے، اس کے علاوہ موت کی دعا نہیں کرنی۔ صحیح البخاری کتاب المرضع حدیث نمبر 5671۔ فناداها من تحتها، پس پکارا ہا ان کو، حضرت مریم کو نیچے سے، اللہ تحزنی کہ غم نہ کرو۔ یہ پکارنے والا کون تھا؟ اس کے متعلق مفسرین کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت جبریل انہوں نے آواز دی، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، کہ غم نہ کرو، تحقیق بنایا تمہارے رب نے تمہارے نیچے سریہ چشمہ، پانی کا اللہ پاک نے انتظام فرما دیا۔ تو ایک یہ رائے ہے کہ پکارنے والے اللہ کے فرشتے تھے، دوسری رائے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی بول پڑے تھے پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی۔ ایک آپ کا دوسرا کلام ہے جو ابھی چند آیات کے بعد آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام بھی کر دیا۔ وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور حُزِّي حرکت دو، ہلاؤ اپنی طرف کھجور کا تنا۔ عزیز بھائیوں، ایک عورت جو اس حالت میں ہے، اب وہ کس قدر بیمار ہے اور تکلیف ہے، اور کھجور کے تنے کو کتنی حرکت دے سکتی ہے۔ بڑا تندرست توانا جوان آدمی کھجور کے تنے کو کیسے حرکت دے گا، اور جو عورت اس حالت میں ہے، یہ بھی اللہ پاک کی قدرت ہے۔ بس سمجھو اشارہ ہی کرنا ہے اور ہاتھ ہی لگانا ہے، اگلا کام اللہ احکام الحاکمین کا ہے۔ ورنہ کیا عورت اس حالت میں اور کیا کھجور کا تنا، یہ بھی میرے اللہ کی قدرت ہے۔ تساقط علیک رطبا جنیا، وہ گرائے گا تجھ پر رطبا کھجوریں، جنیا پکی ہوئی، رطب کہتے ہیں تازہ کھجوروں کو، جب خشک ہو جائیں تو پھر تمر کہتے ہیں، تمر، رطباً تازہ کھجوریں پکی ہوئی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، کھجوریں۔ اسی لیے حکماء کہتے ہیں کہ اس حالت میں عورت کو کھجور دی جائے جو سب سے زیادہ مفید ہے، اور پانی پیو۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اتنا خوبصورت بیٹا اور اتنا پیارا بیٹا، اس کا چہرہ دیکھتی رہو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی رہو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر تم دیکھو کسی بشر کو نظر آئے، فَقُولِي، پس کہو، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزہ۔ روزہ کون سا؟ چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پس نہیں میں بات کروں گی آج کسی بھی انسان سے۔ عزیز بھائیوں، جب کسی بیوقوف سے واسطہ پڑ جائے نا تو خاموشی کا روزہ رکھ لو، خاموشی کا اور چپ کا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سب سے ذلیل ترین بیوقوف وہ ہے
जिसे कोई जवाब देने वाला ना मिले, वो बेवकूफ़ ज़लील हो जाता है। और जिस बेवकूफ़ को उसकी बेवकूफ़ी का जवाब दिया जाए फिर उसकी इज़्ज़त बनती है। तो ज़लील तरीन बेवकूफ़ उसके बात का जवाब ही ना दिया जाए। मैंने रोज़ा रखा है, चुप का, किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, ऐसा रोज़ा रखने से मना फरमा दिया। रोज़े की बरकत देखें, एक रोज़ा सैयदा मरियम का खामोशी का और चुप का रोज़ा बरादरी के ताने उनकी आग बुझा देता है, और इंशाअल्लाह मोमन के 30 रोज़े जहन्नम की आग बुझा देंगे इंशाअल्लाह। फातत बिही कौमहा, बस आप ले आई हज़रत ईसा को लेकर अपनी कौम के पास, तहमिलहु, उठाए हुए। क़ालू या मरियम लक़द जिअत शैअन फ़रिया, ए मरियम तू लाई है शैअन, ऐसी चीज़, फ़रिया, बहुत बुरी, बहुत बुरा काम किया है। फ़रिया कहते हैं अनोखा, बड़ा अनोखा काम किया है। बाप तेरा नेक है, भाई तेरा नेक है, अम्मी तेरी नेक है, ये तूने क्या कर दिया है। या उख्त हारून, ए हारून की बहन, हारून की बहन, हज़रत मरियम के भाई हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई भी हारून। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों के बाप का नाम भी एक है, इमरान। इमरान हदीस पाक में वाक़या आता है, हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नजरान के इलाके में गए, वहाँ बड़े ईसाई थे। उन्होंने सवाल कर दिया कि तुम पढ़ते हो या उख्ता हारून, हारून की बहन। तो हारून तो हज़रत मूसा के भाई हैं और इन दोनों में तो सैकड़ों सालों का फ़र्क है, तो उख्ता हारून कैसे तुम पढ़ते हो। हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए। जब सफ़र से वापस आए तो नबी करीम से ये सवाल किया कि ये मुझसे सवाल किया गया। आपने फरमाया कि तुमने ये कहना था कि अल्लाह के नेक बंदे और नबियों के नामों पर लोग अपने बच्चों के नाम रखते थे। जो हज़रत मूसा के भाई हारून हैं वो और हैं, और हज़रत मरियम के भाई हारून ये दूसरे हैं, उनके नाम पर नाम रखा हुआ है, ये हारून एक नहीं है। और इत्तेफाक की बात है कि दोनों के बाप का नाम भी एक है, इमरान, जिनके नाम पर सूरत का नाम है, सूरत आले इमरान। या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, माँ का ना अबू के मरासो, तेरा बाप तो बुरा आदमी नहीं था। व माँ कानत उम्मो के बगिया, और ना तेरी माँ कोई बदकार थी, ये तूने क्या कर दिया। फ़अशारत इलैह, बस इशारा किया जनाब मरियम ने उस बच्चे की तरफ। उनको मज़ीद गुस्सा आ गया, देखो हम क्या पूछ रहे हैं और क्या कह रही हैं। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिया, कहने लगे हम कैसे बात करें उससे जो गोद में बच्चा है। महद गोद, सबिया बच्चा, कैसे बात करें। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोले अल्लाह के हुक्म से, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कहा लोगो बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा। अल्लाह के नबियों की सबसे बड़ी शान क्या है कि अल्लाह के बंदे होते हैं। सुबहानल्लाज़ी असरा बे अब्दिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही। और दुआ क्या याद की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा बंदा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ना मैं अल्लाह, ना मैं अल्लाह का बेटा, ना मैं सालिसो सलासा, ना इला, ना इब्नुल्लाह, ना सालिसो सलासा, मैं क्या हूँ, अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लफ्ज़ है। आतानी अल किताब, ये सीगा माजी का है, आता, लेकिन अल्लाह ताला के जो मुस्तक़बिल के काम हैं वो भी बड़े यकीनी और पुख्ता होते हैं, उनके लिए भी माजी का सीगा आ जाता है। जैसे क़यामत के लिए कुरान पाक में कई दफ़ा माजी का सीगा है, अता अमरुल्लाह,
اللہ کا حکم آ چکا، یعنی یقینی طور پر آ کے رہے گا۔ اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی کتاب ضرور ملے گی، صیغہ ماضی کا ہے اور مراد مستقبل ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے بنایا ہے نبی، نبی اللہ پاک نے مجھے بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا، اور مجھے بہت برکت والا، اللہ نے اتنی برکت دی اللہ پاک کے حکم سے۔ آپ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے، پھل بہری والے کو، اور مردوں کو زندہ بِإِذْنِی اللہ کے حکم سے۔ یہ بڑی برکت ہے۔ اینما کنت، تو جہاں بھی میں ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہے، بڑوں کے ساتھ۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور وصیت کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں حیا زندہ ہوں، جب تک زندہ ہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور نیکی کرنے والا اپنی امی کے ساتھ۔ عزیز بھائیوں، جن کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک حیات ہیں، سونے سے پہلے 3 منٹ 4 منٹ ان کے پاؤں دبا کے سویا کرو۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، پہلے رکوع میں بھی پڑھا ہے نا، وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ، یہاں بھی بِوَالِدَتِی۔ بڑا بے نصیب ہے جس نے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا، بڑا بے نصیب ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور نہیں بنایا مجھ کو سرکش اور بے نصیب۔ وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذَلِکَ عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، حق کی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں، نہ الہ نہ ابن اللہ نہ ثالث ثلاثہ۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ کوئی اولاد پکڑے، سبحانہ پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو یقیناً کہتا ہے اس کے لیے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ پاک میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تم اس کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پس اختلاف کیا گروہوں نے ان کے درمیان۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری سے، یوم محشر قیامت کے دن۔ بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے کہا الہ ہیں اور کسی نے کہا ابن اللہ ہیں، کسی نے کہا ثالث و ثلاثہ ہیں، اصل میں تو آپ عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور توبہ استغفر اللہ، کئی لوگ اس کے برخلاف عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کوئی مشکوک کہنے والے تھے اور آج بھی بد نصیب ہیں۔ اسمع بہم و ابصر، بہت زیادہ سننے والے، بہت زیادہ دیکھنے والے، یہ صیغہ فعل تعجب کا۔ قیامت کے دن یہ منکر لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے عذاب کو۔ یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن جو ظالم لوگ ہیں آج تو بڑی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور آپ ڈرائیے ان کو حسرت کے دن سے، جب پریشانی ہوگی اور بہت بڑی ندامت ہوگی، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جہنمی لوگوں کو بڑی حسرت ہوگی کہ اب دیکھو ہم نے مرنا ہی کوئی نہیں، موت ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے حسرت۔ تو قیامت کے دن کے کئی نام ہیں، ایک نام ہے یوم الحسرت، حسرت کا دن کہ اب مرنا ہی کوئی نہیں۔ اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا،
वहुम फ़ी गफ़लतिन वहुम ला युमिनून, और वो गफलत में हैं और ईमान नहीं लाते। इन्ना नहनु नरिसुल अर्ज़ा, बेशक हम ही ज़मीन के वारिस होंगे, वमन अलैहा, और उनके भी जो इस पर हैं, व इलैना युरजाऊन, और हमारी तरफ वो लौटाए जाएंगे, हमारी तरफ वो लौटाए जाएंगे, हमारी तरफ ही उनकी वापसी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।